ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد غالباً آج رمضان کا آخری دن ہو. یہ مبارک مہینہ جو ایک مدت سے ہمارے اوپر سایہ فگن تھا، جس کی رحمتوں برکتوں اور جس کی ان توجیہات اور ان ہدایات پر عمل کر کے ہم نے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا، اللہ کی نزدیکی ہمیں ملی. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، قیام اللیل جیسی عظیم عبادت کی توفیق بخشی اور 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے کا شرف عطا کیا. یہ مبارک مہینہ ہر سال آتا ہے اور یوں ہی گزر جاتا ہے. بہت سے لوگ آج آخری جمعہ سمجھ کر کے جمعۃ الوداع کا نام اس کو دیتے ہیں اور عجیب عجیب اعمال و افعال کرتے ہیں جن کا شریعت اسلامیہ سے دور تک بھی کوئی واسطہ نہیں ہے. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ مبارک مہینہ جو اب رخصت ہوا چاہتا ہے، اس کی ہدایات کیا ہیں، اس کی تعلیمات کیا ہیں، کیا دے کر کے ہمیں یہ جا رہا ہے. اللہ رب العزت نے اس امت پہ اتنا عظیم احسان کیا ہے تعلیم و تعلم کے تعلق سے دیگر امتیں جس کا تصور بھی نہیں کر سکتی ہیں. تعلیم، تدریس، وعظ و نصیحت، تذکیر اس امت کی شناخت ہونی چاہیے. اس لیے کہ ہمارا دین وہ دین ہے، وہ دین جو اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتارا ہے، اس کی ابتدا ہی تعلیم و تعلم سے ہوتی ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے، دار ارقم بن ابی ارقم کی حیثیت تعلیم گاہ کی تھی. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچتے، زانویہ تلمس طے کرتے اور شریعت کا درس لیتے تھے. ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں ایک چبوترے کو درسگاہ کی شکل دے دی، جس کو ہم صفہ کہتے ہیں، اور اس صفہ کے طلبہ آج بھی اصحاب صفہ سے یاد کیے جاتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. آپ دیکھیں کہ جو دین تعلیم سے شروع ہوا تھا
اقرا سے جس کی ابتدا ہوئی تھی، اس تعلیم کی کس طرح سے پذیرائی صحابہ کرام نے کی، نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اس کا اہتمام کیا۔ آج جتنے مدارس و جامعات پوری کائنات میں پائے جاتے ہیں اسی شجر طوبہ کی شاخیں ہیں، اور صرف مدرسے کے قیام ہی پر بس نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروس کے حلقات بھی بنائے، اور خصوصیت کے ساتھ ایک وقت جب آتا ہے خواتین کا، صحیح بخاری کی حدیث یاد کیجئے، خواتین آتی ہیں اور ان کو شکایت ہوتی ہے کس بات کی کہ ہمارے شوہر ہمیں نیا کپڑا نہیں دیتے عید کے موقع پر، زیورات نہیں بنواتے، کھانے کا اچھا انتظام نہیں کرتے۔ نہیں، یہ مطالبہ لے کر کے نہیں آتی ہیں، یہ خواہش لے کر کے نہیں آتی ہیں، وہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبنا علیک الرجال، مرد حضرات آپ کے پاس آنے میں، آپ سے درس لینے میں، آپ سے نصیحت لینے میں، آپ سے سبق لینے میں ہم پر غالب آ گئے۔ آپ ان کو بات و نصیحت کرتے ہیں، آپ ان کو سبق دیتے ہیں، آپ ان کو تعلیم دیتے ہیں، تو یہ تو غالب آ گئے ہمارے اوپر۔ اجعل لنا یوما من نفسک یا رسول اللہ کے رسول، اپنی طرف سے ہمارے لیے ایک دن متعین کر دیجیے کہ آپ اس دن ہمیں تعلیم دیں۔ یہ جذبہ دیکھیے، یہ امنگ دیکھیے، یہ لگاؤ دیکھیے، یہ تڑپ دیکھیے اس وقت کی خواتین اسلام کی، صحابیات رضی اللہ عنہن کی، کہ انہوں نے جو شکایت کی وہ کس بات کی کہ آپ سے تعلیم لینے میں مرد حضرات غالب آ گئے، ہمارے لیے ایک خاص متعین کر دیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے متعین کیا۔ یہ طریقہ بھی تعلیم کا تھا کہ باقاعدہ طور پہ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے، مردوں کے لیے تو کرتے ہی تھے۔ تو تعلیم صرف تعلیم گاہوں میں نہیں، آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے حلقات دروس کیے جاتے ہیں، مساجد میں، بعض مقامات پہ، لیکن کیا وہی جذبہ ہے؟ کیا وہی امنگ ہے؟ نہیں۔ مولوی صاحب بیچارے اعلان نکلواتے ہیں کہ فلاں مسجد میں آج درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، گنتی کے چند لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ میرے خیال سے بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ 2 ہاتھ کی انگلیاں بھی پوری نہیں ہو پاتی ہیں۔ آج عالم یہ ہے، ہماری تعلیم کا، علم حاصل کرنے کے جذبے کا عالم یہ ہے کہ وہاں خواتین مطالبہ کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ آپ روزانہ ہمیں نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا، کیا فرمایا؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اوقات کی رعایت کرتے ہوئے وعظ و نصیحت کرتے تھے، یعنی آپ تعلیم دیتے تھے، نصیحت کرتے تھے، اوقات کی رعایت کرتے ہوئے، روزانہ نہیں۔ یا ہفتے میں 1 دن حاضری مشکل ہو جاتی ہے، اور وہاں مطالبہ یہ ہے کہ روزانہ کیجیے نصیحت۔ کہاں ہم پہنچ چکے ہیں؟ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مدرسے میں نہیں گئے، ہم نے تعلیم نہیں پائی تو اب اللہ خیر صلی اللہ ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، آپ 70 سال کے بوڑھے ہوں، 50 سال کے ادھیڑ ہوں، 40 سال کے جوان ہوں، 30 سال کے نوجوان ہوں، زندگی کے کسی مرحلے میں ہوں، تعلیم حاصل کرنا یہ ضروری ہے، اور بنیادی تعلیم دین کی، عقیدہ، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، ارکان ایمان، ارکان اسلام، اس کا جاننا سب پر ضروری ہے۔ بے شک مسائل کو بیان کرنے کے علماء ہوتے ہیں، درسگاہیں ہیں، جامعات ہیں، مدارس ہیں، لیکن کیا جو مدرسے میں جاتے ہیں صرف وہی عقیدہ سیکھیں؟ بقیہ لوگوں کو عقیدے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف وہی نماز کا طریقہ سیکھیں؟ بقیہ لوگوں کو نہیں ہے؟ سب کو یہ ضرورت ہے، اور سب کے لیے ضروری ہے۔
اللہ رب العزت نے کتنا سنہری موقع دیا، رمضان کا مقدس مہینہ ہمیں عطا کیا کہ اگر 11 مہینے غفلت کا شکار تھے، دروس سے بھاگتے تھے، تو یہ مہینہ تمہیں دے رہا ہوں میں، اس مہینے میں تم اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرو، اس کے معانی کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو پڑھو اور سمجھو، اس میں غور و فکر کرو۔ یہ موقع بھی لوگ گنوا دیتے ہیں، اور کتنا اچھا موقع، اور میں کہتا ہوں اس سے بڑی کانفرنس دنیا کے کسی بھی دھرم و مذہب میں اور کسی بھی خطے میں نہیں ہو سکتی ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، وہ جمعہ کا خطبہ ہے۔ جمعہ کا خطبہ غور سے، توجہ سے خطیب کی بات ہم سنتے ہیں، اور اللہ نے اگر توفیق بخشی تو ہمارے دل کی تختی پر خطیب کی بات ایک دم کا نقش فی الحجر ہو جاتی ہے، پتھر کی لکیر بن کر کے ثبت ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے۔ یہ اللہ نے موقع دیا ہے، مواقع اللہ نے ہمیں میسر کیے ہیں، لیکن ہم ان کا استعمال نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو صحیح طور پر نہیں کرتے۔ آپ کو معلوم ہے یہ مہینہ رخصت ہوا چاہتا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں؟ یہ ہمیں تعلیم کیا دے کر کے جا رہا ہے؟ تقویٰ، صبر، ہمدردی، غمگساری، ایک دوسرے کے کام آنا، اور سب سے بڑی جو چیز ہے وہ انابت اللہ کی تعلیم ہے کہ اللہ کی طرف ہم رجوع ہو جائیں، اللہ کی طرف ہماری توجہ ہو جائے، اللہ رب العزت سے ہم لو لگا لیں۔ پورے مہینے کو اگر دیکھیں اور غور و فکر کریں تو ہمارے روزوں میں جو تعلیم مضمر ہے، پوشیدہ ہے، ہمارے قیام اللیل میں جو تعلیم پوشیدہ ہے، اور ہماری نمازوں میں جو تعلیم پوشیدہ ہے، ایک ایک تعلیم پر اگر ہم غور کریں تو یہ ایک مہینہ ہماری تربیت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ باقی کے مہینوں میں بھی لوگوں کو وعظ و نصیحت سے اللہ کے قریب کیا جائے۔ لوگ کرتے ہیں، لیکن ہم کہاں ہیں؟ انتہائی غفلت کا شکار ہیں۔ عورتوں پہ پابندی لگا دی گئی، وہ جمعہ جماعت میں شریک نہیں ہو سکتی، وعیدین کی نماز نہیں پڑھ سکتی، بڑا فتنہ ہے۔ اب لوگ یہ بیان دینے پہ بے شک مجبور ہو گئے کہ نہیں، عورتوں کے لیے علیحدہ مسجد میں انتظام ہونا چاہیے۔ اب کہہ رہے ہیں جب پانی سر سے اوپر گزر گیا ہے، ارتداد کی آندھی نے مسلم بچیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ بچیاں مرتد کیوں ہو رہی ہیں؟ اور اسباب و عامل ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ بنیادی جو وجہ اور سبب ہے وہ کیا ہے؟ دین سے دوری ہے۔ کالج میں بھیج دیا، یونیورسٹی میں بھیج دیا، مدرسہ مکتب میں بھیجا نہیں، مسجد میں حافظ صاحب کے پاس بھیجا نہیں جب بچی چھوٹی تھی، اور جب بڑی ہوئی تو پابندی ہے، جمعہ کا خطبہ سننے نہیں جا سکتی، بڑا فتنہ ہے۔ فتنہ، باپ کے ساتھ بیٹی جا رہی ہے، فتنہ ہے، شوہر کے ساتھ بیوی جا رہی ہے، فتنہ ہے، بھائی کے ساتھ بہن جا رہی ہے، فتنہ ہے۔ عجیب منطق ہے، فتنہ اور فتنہ کا شوشہ چھوڑ کر کے لوگوں نے خواتین اسلام کو، ہماری بچیوں کو دین سے دور کر دیا ہے۔ اب وہ آسان شکار اگر نہیں بنے گی اغیار کا تو کون بنے گا؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے نہ روکو۔ اور لوگ کیا کرتے رہے آج تک، اور اب بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں، بیان دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ فتوے تو اب آنے لگے ہیں کہ شبینہ کا اہتمام غلط ہے، یہ بدعت ہے، لیکن بڑھاوا کس نے دیا ہے؟ انہی علماء کرام نے، اللہ نیک توفیق دی۔ جب ایک چیز کو بڑھاوا دے دیا، رگو ریشے میں وہ چیز پیوست ہو گئی، اب فتویٰ دے رہے ہو کہ درست نہیں ہے۔ پہلے کہاں تھے؟ اب فتویٰ دے رہے ہو کہ نہیں علیحدہ ہونا چاہیے۔ تو ہم بھی تو ایک زمانے سے کہتے چلے آ رہے ہیں علیحدہ انتظام عورتوں کا ہونا چاہیے، اور خصوصیت کے ساتھ جمعہ کا خطبہ جو سب سے بڑی کانفرنس ہے اس کائنات میں انسانوں کے لیے، اس خطبے میں حاضری ہونی چاہیے تاکہ یہاں سے دین لے کر کے وہ جائیں، دین سیکھیں، اللہ کا تقویٰ، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ان کے دل میں بس جائے۔ اور جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے گا، پھر وہ دنیا کی کسی طاقت سے خوف زدہ نہیں ہو سکتا، وہ کسی لالچ میں نہیں آ سکتی ہے بچی یا خاتون۔
آج یا تو خوف ہے یا لالچ ہے یا دین سے دوری، اور بنیادی وجہ دین سے دوری ہے. تو ہم نے اس طرح بھی دور کر دیا کہ نہیں جا سکتی. آج بھی اخباری بیانات آنے کے باوجود، سوشل میڈیا پہ بعض علماء کے بیانات آنے کے باوجود لوگ بڑے خوش ہیں، ارے صاحب بڑا اچھا بیان دیا، دیکھیے ابھی تک نہیں دیا تھا، اس کی خطرناکی کہاں تک بڑھ گئی، اس پر کوئی غور نہیں کرتا ہے. تعریفیں ہو رہی ہے، ارے مولانا نے بیان دیا ہے کہ عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں، اب جا سکتی ہیں، پہلے کیوں نہیں؟ کیا ایسے لوگوں کا کل قیامت کے دن محاسبہ نہیں ہوگا جن کی وجہ سے بچیاں، مسلم بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، ہو چکی ہیں؟ کیا جواب ہوگا اس وقت؟ آج آپ بیان دے رہے ہیں اور اس بیان کو اس کان سے سن کر کے دوسرے کان سے لوگ اڑا دے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ذہن میں ایک بات بسی ہو رہی ہے، علماء تو ہمارے ایسے کہتے رہتے ہیں چھوڑو، ہم نہیں بھیجیں گے اپنی بچیوں کو مسجد میں خطبہ سننے کے لیے، خواتین نہیں جائیں گی. عیدین کے موقع پہ اللہ اکبر، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت بھی ہے، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، وہ فرماتی امرنا، ہمیں حکم دیا جاتا تھا. حکم دینے والا کون؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس بات کا حکم دیا جاتا تھا؟ کہ ہم عیدین میں نکلیں، اور نکالیں کن کو؟ جو پردہ نشین خواتین، حتی الحیدہ، یہاں تک کہ حائدہ عورت کو بھی. ہاں، حائدہ عورت یعتدلن المصلی، وہ مصلی سے الگ رہے گی. ویشہدن دعوت المسلمین، اور حائدہ عورتیں مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک رہیں گی. اور روایت میں جماعت المسلمین و دعوتہم، مسلمانوں کی جماعت میں شریک رہیں گی اور ان کی دعا میں شریک رہیں گی. امر وجوب کے لیے حکم دیا گیا. ایک خاتون کہتی ہے اللہ کے رسول کسی کے پاس اگر چادر نہ ہو، یعنی پردے کے لیے، فرمایا کہ اس کی سہیلی اس کو دے. اس قدر تاکیدی حکم ہے کہ کسی خاتون کے پاس اگر پردے کا انتظام نہیں ہے تو اس کی سہیلی کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے اس کو دے. لیکن عیدگاہ میں عیدین کی نماز پڑھنے ضرور جائیں. یہ حکم ہے اور تاکید حکم ہے. لیکن ایک زمانے سے لوگ کہتے آ رہے ہیں نہیں 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 نہیں، فتنہ ہے، فتنہ ہے. میرے بھائی، آج جو حالات ہیں انتہائی ناگفتہ میں ہیں، انتہائی ناگفتہ میں ہیں. ذمہ دار کو ہم دوسروں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ فلاں لے اڑا، فلاں لے اڑا، اور ان کی یہ تحریک چل رہی ہے، فلاں کی یہ تحریک چل رہی ہے. کبھی اپنے گریبان میں سر ڈال کر کے جھانکنے کی ضرورت ہم نے اور ہمارے علماء نے، عوام نے محسوس کی کہ ہماری کتنی بڑی خطا ہے؟ ہم نے اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم نہیں دی، دین سے ان کو دور رکھا، مدرسے بھیجا نہیں، خطبہ جمعہ میں جانے نہیں دیا، عیدین کی نماز میں جانے نہیں دیا، ان کے لیے الگ سے کوئی حلقہ درس متعین نہیں. خود نہیں پہنچتے تو ان کا کیا اہتمام کریں گے؟ خود نہیں پہنچتے ہیں. مجرم ہیں وہ لوگ جن کے کانوں میں آواز پہنچتی ہے اور وہ کان نہیں دھرتے ہیں، وہ سنتے نہیں ہیں، وہ عمل نہیں کرتے ہیں. وہی ذمہ دار اور سب سے بڑے ذمہ دار ہیں. اگر کوئی بچی ارتداد کا شکار ہوئی تو ان سے پوچھا جائے گا، وہ تو آلریڈی وہیں جائیں گے جہاں ان کو جانا ہے، ان کو تو وہیں جانا ہے. اس وجہ سے کیا؟ ارے کفر سب سے بڑا جرم ہے تو اس کی بنیاد پر تو ہمیشہ جہنم میں ان کو رہنا ہی رہنا ہے. پوچھا کس سے جائے گا؟ ہم سے پوچھا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا، عوام الناس سے پوچھا جائے گا مسلمانوں کے، کہ تم نے وہ انتظام کیوں نہیں کیا؟ اپنی بچیوں کو دین سے دور کیوں رکھا؟ دین کی تعلیم بنیادی کیوں نہیں دی؟ اس کے لیے انتظام کیوں نہیں کیا؟ اس کے لیے اہتمام کیوں نہیں کیا؟ جب خود نہیں پہنچتے ہیں تو عورتوں کو کہاں سے لے کر کے آئیں گے حلقے درس میں؟ آپ کو معلوم ہے بہت سے لوگ، آپ دیکھیے عجیب مسئلہ ہے، صدقے فطر ہمیشہ نکالتے ہیں، لیکن جیسے عید قریب آتی ہے اللہ اکبر، اتنے سوال اتنے سوال اتنے سوال کہ مت پوچھیے. کیوں آپ کر رہے ہیں؟ ایک چیز تو عادت میں ہماری آ گئی ہے نا، تو جو ہماری عادت بن گئی ہے ہم اس کے بارے میں بار بار کیوں سوال کرتے ہیں؟ اس لیے سوال کیا جاتا ہے کوئی شوشہ مل جائے کہیں سے کہ نقد میں دے دیں. ابھی ایک صاحب نے فون کیا، جمعہ کے لیے میں آ رہا تھا وہاں سے،
تیار تھا کہ ایک صاحب بیمار ہیں تو کیا نقدی فطرہ نکال کر کے ان کی مدد کر سکتے ہیں علاج کے لیے؟ ہم نے کہا یہ بتائیے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، سوال کیا، سمجھا بھی انہوں نے کہ فطرہ عبادت ہے کہ نہیں؟ کہاں عبادت تو ہے۔ تو ہم نے کہا عبادت جس طرح اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا اسی طرح کرنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، ان کو بہت زیادہ لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ سمجھ گئے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں لمبی چوڑی تقریر کا دلائل کا انبار لگا دیجئے، لیکن جو موقف اپنا لیا ہے اس سے ایک سرے منہ ایک سر بال کے ایک دم سر کے برابر بھی وہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں کہ وہ جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، ہم نے جو کہہ دیا وہی شریعت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کی رائے شریعت نہیں ہو سکتی ہے، اور اگر اس مسئلے میں رائے کو دخل ہو جائے دین کے مسئلے میں کہ نص موجود ہے اور اس کے باوجود رائے، تو ہر ملک کی الگ شریعت ہو جائے گی۔ لوگ کہیں گے ضرورت یہاں پہ ایسی ہے تو یہ بنا لو، یہاں یہ ضرورت ہے یہ بنا لو، وہاں وہ ضرورت ہے تو یہ بنا لو۔ یہ دین بنانے کی چیز ہے؟ دین اللہ کا بھیجا ہوا ہے، دین کو اللہ نے بنایا ہے، ہم اور آپ اس کو نہیں بنا سکتے، ہم اور آپ اس کو نہیں بگاڑ سکتے۔ اس لیے معاف کیجئے گا، سوال بے شک کیجئے، لیکن اس لیے نہ کیجئے کہ کہیں سے شوشہ نکل آئے کہ نقد میں نکال دیں۔ کیوں نکالیں گے؟ صدقہ فطر نکالنا ہے، بہت سے لوگ نکال چکے، ایک دو دن پہلے بھی ثابت ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے نکالنے کا حکم دیا ہے، بعد میں نکالیں گے، دیگر صدقات کی طرح ایک صدقہ ہوگا، ہمیں وہ عمل کرنا ہے۔ میرے بھائی یہ مہینہ ہو سکتا ہے آج آخری دن ہے، ہو یقینی تو نہیں کہا جا سکتا جب تک چاند کی رؤیت نہ ہو جائے، لیکن غالب امکان یہی ہے کہ اس مہینے نے جو ہمیں درس دیا ہے، جو سبق دیا ہے، اور الوداع جو مناتے ہیں ان کو تو اور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کوئی آدمی جب جانا ہوتا ہے اس کو کہیں یا دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو جو نصیحت کرتا ہے اس نصیحت پہ اس کے لوگ عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بس ماہ مبارک الوداع، ماہ مبارک الوداع، ماہ مبارک الوداع، لگتا ہے قرض اتار رہے ہیں کوئی اس ماہ مبارک کا الوداع کہہ کر کے۔ اس مہینے کا قرض تھا جو اتر گیا، اب آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اس مہینے نے جو سبق دیا، جو درس دیا، جو واضح و نصیحت کے ذریعے سے ہماری زندگی سنواری، اب ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ ہم نے عمل کیا ہے اس عمل کو ہم جاری رکھنے کی کوشش کریں، جاری رکھیں۔ نفلی روزوں کا اہتمام کریں، ایام 20 کے روزے ہیں، جمعرات کا روزہ ہے، سوموار کا روزہ ہے، بڑی فضیلتیں ان کی آتی ہیں، آپ بارہ سن چکے ہیں، ان کا اہتمام کریں، اور صدقہ و خیرات عام دنوں میں دیں۔ زکوٰۃ کا فریضہ جب ادا کرنا ہو تب ادا کریں، جب فرض ہو جائے، جب سال پورا ہو جائے۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور عقیدہ جو ہے بنیاد، اللہ رب العزت جو فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ کہیے وہ جو علم رکھتے ہیں وہ اور جو علم والے نہیں، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ سورہ محمد میں اللہ فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا علم توحید کا علم ہے، توحید کا علم ہے۔ یہ علم اگر کسی کے پاس ہے تو بقیہ علوم اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، اللہ کا خوف اس کے دل میں بس جائے گا، اللہ کی خشیت آ جائے گی، کتاب و سنت پر وہ عمل کرنے لگے گا، پھر وہ فلاں علان کے اقوال کی طرف توجہ نہیں دے گا کہ فلاں عالم نے یہ کہا اور فلاں عالم یہ کہتے ہیں کہ وہ دین کو نہیں سمجھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ رب العزت نے شریعت نازل فرمائی، اور آپ کے پہلے مخاطب، قرآن کے پہلے مخاطب صحابہ کرام، ان کی فہم سے بڑھ کر کے کسی کا فہم ہو سکتا ہے؟ ان کی سمجھ سے بڑھ کر کے کسی کی سمجھ ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو فہم صحابہ کے مطابق دین پر عمل کیجئے، فہم صحابہ کے مطابق ایمانی زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے۔ انہوں نے کس طرح سے اس کو سمجھا ہے؟ کسی بھی مسئلے میں کوئی مسئلہ آ جائے، ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے، کس طرح سے آپ نے عمل کیا ہے۔ اگر اتنا ہم کر لے گئے انشاءاللہ ہماری زندگی رائگاں نہیں ہوگی، کامیاب ہوگی۔ باقی کے جو 11 مہینے ہیں ان مہینوں میں بھی ہمیں ہمدردی، غمگساری اور نیک اعمال کی انجام دہی اور وہ تمام امور کرنا ہے جن کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمدردی کا جذبہ صرف رمضان میں، غمگساری کا جذبہ صرف رمضان میں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی خبر گیری کا جذبہ صرف رمضان میں۔ یہ تو ایک سبق دینے آیا ہے۔ جیسے
مدرسے کی دنیا میں 7-8 سال کی تعلیم ہوتی ہے، اس کے بعد بچہ جب نکلتا ہے عالم تو کبھی نہیں کوئی بن سکتا ہے مکمل، میں کہوں عرض کروں، لیکن عالم بن کر کے کہ یہ نکلتا ہے تو وہ سیکھتا ہے مدرسے میں، عمل کی زندگی میں قدم رکھتا ہے، تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ہی کرنا ہے اور اس کی تعلیم لوگوں کو دینی ہے، اور کس طرح دینی ہے۔ تو یہ مہینہ جو تعلیم کا مہینہ تھا، تدریس کا مہینہ تھا، ایک مہینہ درس کا ہمارے سامنے سجی تھی، ہم نے اس میں درس لیا ہے، اب اس درس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر بھول جائیں ہم تو پھر اس مہینے کے آنے کا ہماری زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اس مہینے میں، اس ماہ مبارک میں ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی طرح سے باقی کے مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے آپ کے عقیدوں کی اصلاح فرمائے، وہ لوگ جو گمگشتہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، ہماری خواتین کو توفیق دے کہ وہ گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھیں، اور مردوں کو توفیق دے کہ عید کی نماز میں خواتین کو جنہوں نے افطار کا ہمارے انتظام کیا، سحری کا انتظام کیا، گرمی کی شدت برداشت کی، چولہے کے پاس رہیں، ان کو محروم نہ کریں، عید کی نماز سے عیدگاہ میں لے کر کے آئیں، جہاں بھی اہتمام ہے وہاں پہنچیں، اور اللہ رب العزت کے حضور دست بدعا ہوں، اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کریں اپنے گناہوں کی۔ اللہ ہم تیرے عاجز المادہ بندے ہیں، گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن میرے مولا تیرے در سے وابستہ ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے نقصوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ رب العزت یہ ماہ مبارک جو ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے، اللہ رب العزت ہمیں درس دینے آیا تھا، نصیحت اور واعظ دینے آیا تھا، اللہ اس کی بات و نصیحت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت جو اعمال ہم نے ٹوٹے پھوٹے اس ماہ مبارک میں کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کو شرف قبول عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے، ہمارے دلوں میں اگر کسی مسلمان بھائی کے خلاف کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض و حسد ہے، تو اللہ ان تمام قلبی بیماریوں کا ہم سے خاتمہ فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں جو بیمار کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے مومن بھائی مومنہ خواتین جن کی وفات ہو چکی ہے، اللہ رب العزت ان کی بار بار مغفرت فرما۔ اللہ میں جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی جو حیات اللہ توفیق عطا فرما، ان کی خدمت کر کے ہم تیرے رضا حاصل کرنے۔ اللہ میں جن کے والدین یا والدین سے کوئی جو وفات پا چکے ہیں، اللہ ان کی بار بار مغفرت فرما۔ اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما، ان کی لغزشوں کو معاف فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ رب العزت یہ وطن ہمارا پیارا وطن ہے، اس وطن سے ہمیں فطری محبت ہے، اللہ اس وطن میں ہمیں امن و امان کی زندگی عطا فرما، ہماری عزت ہماری آبرو کی حفاظت فرما، ہماری جان ہمارے مال کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں ظالموں کے ظلم و ستم سے معمول محفوظ فرما دے، اللہ ہمیں ظالموں کے ظلم و ستم سے معمول محفوظ فرما دے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی تقصیر کا اعتراف ہے، اپنی کمیوں کا اعتراف ہے، لیکن ہم ایمان والے ہیں، اللہ تیرے فضل و کرم سے ہم توحید والے ہیں، اللہ تجھے تیری توحید کا واسطہ ہے، ہمارے تمام گناہ صغیرہ اور تمام گناہ کبیرہ کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت اس مسجد سے جانے سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ جس طرح تو نے ہمیں اکٹھا کیا، اللہ توفیق عطا فرما، تیری رضا پا کر کے ہم جنت میں بھی اکٹھا رہیں۔ اللہ جب تک اس دنیا میں زندہ ہیں، ایمان کے حالت میں زندہ رہیں اور ہمارا خواب نہ ہو، تو ہم سب کے لبوں پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ جاری ہو، آمین۔